السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 2020 کا پہلا دن ہے، 1 جنوری 2020۔ نیا سال سب کا مبارک، اور اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، مسلمانوں پر رحم کرے، پوری دنیا پر رحم کرے، اور ہمارے مسائل کو خدا تعالیٰ حل کرے، ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ ان دعاؤں کے ساتھ ہم اپنے اس نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج خبریں بھی بہت ہیں میرے پاس، کچھ اچھی بھی ہیں، کچھ ان بٹوین بھی ہیں، لیکن آج کیونکہ سال کا پہلا دن ہے تو میں جس ڈائریکشن پہ پاکستان جا رہا ہے میں آپ کو سب سے پہلے وہ اس کے حوالے سے بتاؤں گا۔ بہت اچھا سال آ رہا ہے یہ پاکستان کے لیے۔ اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو شروع کی گئی تھیں وہ اپنا عملی شکل ان کی بننے لگ گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، سی پیک جو پچھلے کئی سالوں سے چل رہا تھا اور اس کا فیز 1 کمپلیٹ ہوا، اب فیز 2 میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اس میں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ میں آج آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ اب پاکستان کے اندر جو ملازمتیں ہیں ان کا نیا دروازہ کھلے گا، کیونکہ مینوفیکچرنگ کھل رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی جو مصنوعات ہیں پاکستانی، ان کی ایکسپورٹس کے حوالے سے پہلا مرحلہ ہو گیا ہے، اور میں تفصیل بتاؤں گا آپ کو اس کی کہ کیسے ہو رہا ہے۔ بہت اچھی خبر ہے ماشاءاللہ اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے کل جو کابینہ کا اجلاس تھا اس میں جس طریقے سے میں آپ کو سٹوری بتاؤں گا کہ کیسے کچھ ہمارے وزراء نے جو اب تحریک انصاف کا حصہ ہیں ANF کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور پرائم منسٹر سے کچھ اور ہی وہ کروانا چاہتے تھے، لیکن پرائم منسٹر نے سب کو بڑا ایک زبردست جواب دیا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اب ANF مستقبل میں کیا کرے گا، کس طرح سے ایکٹ کرے گا، اس کی راہیں بھی متعین کر دی گئی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ کرپشن جو ہے اس کا جو خاتمے کا معاملہ ہے وہ اب اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ ایک بہت بڑی جو کرپشن کی رقم جس میں استعمال ہوتی تھی اور جو لوگوں کی نظروں سے بھی اوجھل ہو جاتی تھی، وہ تھی بے نامی جائیدادیں، اور اس حوالے سے 3 زون حکومت نے قائم کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی کارروائی شروع کر دی، اور میں آپ کو یہ بتاؤں اربوں روپے کی بے نامی پراپرٹی ڈسکور ہوئی ہے۔ پوری آپ کو میں اس کی تفصیل بتاؤں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اربوں روپے ہیں وہ جو اب قومی خزانے میں واپس جائیں گے، کیونکہ کوئی ان کا دعوے دار نہیں ہے، اور جن لوگوں نے وہ خریدی وہ سیٹسفائی نہیں کر سکتے کہ کہاں سے ان کے پیسے آئے، تو اس لیے وہ بے نامی جائیدادیں، وہ جو لوٹی ہوئی دولت پاکستان کی، پاکستانیوں کو واپس بہت جلد ملنے والی ہے پاکستان کے اندر۔ یہ سب خبریں ہیں، اور بھی کچھ آج وہ جو اجلاس قومی اسمبلی اور سینٹ کا بلا لیا گورنمنٹ نے، اہم لیجسلیشن، نیب آرڈیننس بھی ہے، آرمی چیف کی مدت ملازمت کا معاملہ بھی ہے، دیکھتے ہیں اس میں کیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ ان خبروں کی تفصیلات شیئر کروں، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر لیں، تاکہ جیسے ہی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ تک پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ انفارمیشن جا سکے۔ اب اپنی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ چائنا نے، اب دیکھیں ایکسپورٹس کے حوالے سے جو اہم جو قدم ہوا ہے، ایکسپورٹ اس لیے اہم ہے کہ ایکسپورٹ یعنی پاکستان جو چیز باہر بھیجے گا وہ پاکستان بنائے گا، تو جو بنائے گا پاکستان کے اندر وہ کوئی فیکٹری لگائے گا تو کام ہوگا، تو وہ چیزیں بنیں گی، تو کام کون کرے گا؟ مزدور کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائمنٹ کے مواقع کھل رہے ہیں، اور سی پیک فیز 2 میں اب جو پاکستان کی جو ایکسپورٹس چیزیں ہونی ہیں، میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں، جو پاکستان نے 2 ایگریمنٹ کیے چائنا کے ساتھ، فری ٹریڈ ایگریمنٹ 1 اینڈ فری ٹریڈ ایگریمنٹ 2۔ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ 1 تھا اس میں کوئی تقریباً 742 چیزیں ایسی تھیں جو پاکستان سے چائنا جائیں گی، جن کے اوپر کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہوگی، یعنی وہ ہمارا جو بھی مینوفیکچرر ہے، جو بھی بنانے والا ہے، وہ بنا کے بھیجے گا تو اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد فری ٹریڈ ایگریمنٹ چائنا کے ساتھ 2 دوسرا ایگریمنٹ ہوا،
اس میں کوئی تقریباً 350 کے لگ بھگ اشیاء کو مزید اجازت دی گئی. تو اب آلموسٹ 150 ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان ایکسپورٹ کر سکے گا, جو پاکستانی مینوفیکچر جو فیکٹریوں میں, چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں میں, بڑی فیکٹریوں میں جو بنا رہے ہیں یا بنائیں گے. اب اس کے لیے جو بڑا اقدام ہوا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ چائنا میں پاکستانی پیویلین کا افتتاح ہوا ہے. یہ ویوا شہر کا نام ہے اور شیزینگ پروونس ہے. وہاں پر ایک پورا شہر ہے چائنا کا جہاں پہ ہر سال تقریباً 4 لاکھ کے قریب بزنس مین آتے ہیں اور وہاں پر جو پیویلین ہے, جو سٹال ہے, اس میں چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر اس کا سودا کرتے ہیں اور ان ممالک کو آرڈر دیتے ہیں. پاکستان کا اس حوالے سے کوئی وہاں پر پیویلین نہیں تھا, پاکستان کو کوئی اجازت بھی نہیں تھی اس طریقے سے. تو اب پاکستانی پیویلین وہاں پہ قائم کر دیا گیا اور وہاں پر جو پاکستانی ایکسپورٹر ہیں, یعنی جو پاکستان سے چیزیں بنا کے باہر بھیجنا چاہتے ہیں, وہ اپنی چیزوں کا سیمپل اس پاکستانی پیویلین میں بھیج سکتے ہیں. اگر وہ خود نہیں جا سکتے کسی وجہ سے, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فائنینشلی وہ ابھی مناسب نہیں ہے ان کا جانا, لیکن ان کی ایک پروڈکٹ ہے جو وہ سمجھتے ہیں کمپیٹ کر سکتی ہے, تو وہ اس کا سیمپل بنا کے اس پیویلین میں بھیج دیں گے. اور وہاں پر جو بھی کاروباری لوگ آئیں گے دنیا کے کسی بھی خطے سے, چائنا سے, اگر وہ پسند کریں گے اس چیز کو تو پاکستان وہ چیزیں بیچ سکے گا. پاکستانی جو سرمایہ کار ہے, پاکستانی جو مینوفیکچرر ہے, تو پاکستان کی ایکسپورٹس کو ایک نیا بوسٹ ملنے والا ہے. اور سی پیک کا جو ہمارا جو ایگریمنٹس ہیں اور جس طریقے سے پاکستان اب آگے, اب وہ عملی طور پر, کیونکہ آگے فری اکنامک زون بنائے جائیں گے مختلف جگہوں پر, وہاں پر بھی مینوفیکچرنگ ہوگی. خاص طور پر جو زراعت کا شعبہ ہے اس میں پاکستانی بیف جو ہے وہ اب اس کے ایکسپورٹر جو ہیں پاکستان سے وہ تیاری پکڑ رہے ہیں. اب ہمارے ہاں اگر پروسیسنگ زون جو بن جائیں تو اس میں جو پرائم منسٹر کا یوتھ پروگرام ہے وہ بہت اہم ہے. میں آپ کو بتاؤں, آئی ٹی میں زیادہ یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, لیکن بہت سارے لوگ ایسی چیزوں میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں جن کے آلریڈی بزنس تھے, جو اپنا اس میں بزنس میں اضافہ کر رہے ہیں کہ جس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپورٹ ہوں گی. جو لون پروگرامز ہیں اس وقت گورنمنٹ کے اور جو بینکس جو آفر کر رہے ہیں, اس سے اگر انڈسٹری اور پروسیسنگ زون ہمارے یہاں سیٹ اپ ہو جائیں تو بہت سارے شعبے ہیں جن سے چیزیں باہر جائیں گی پاکستان, اور یہاں پر بھی امپلائمنٹ بنے گی, زر مبادلہ بھی پاکستان آئے گا. ایل سی جو ہے وہ آپ کو چائنیز کرنسی میں کھولنے پڑے گی, ڈالر کا بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو ایک یہ بہت ہی اچھی خبر جو ہے وہ اس حوالے سے پاکستانیوں کو آ رہی ہے کہ اب جو ثمرات ہیں, جو ہماری معیشت میں جو اثرات ہوں گے, جو پاکستانی عام آدمی جو اس کا فائدہ اٹھا سکے گا سی پیک سے, اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. الحمدللہ بہت اچھی خبر. نیا سال ہم نے سوچا کہ اس خبر سے آپ کا آغاز کریں. یہ 2 دن پہلے پیویلین کھلا ہے چائنا میں پاکستانی پروڈکٹس کے لیے. دوسرا جو پاکستان میں جو ایک ناسور ہے کرپشن, جس نے پاکستان کو کھایا دیمک کی طرح, الحمدللہ پرائم منسٹر عمران خان نے کسی طرح کے بھی دباؤ کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا. اور کل کابینہ میں بہت سارے جو وفاقی وزراء ہیں انہوں نے اے این ایف کو لتاڑنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ کہا کہ جی رانا ثناء اللہ کا کیس صحیح ہینڈل نہیں ہوا, جس پر اے این ایف نے بتایا کہ بالکل قانون کے مطابق ہینڈل ہوا ہے. جو فیصلہ آیا ہے آپ اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ قانون کے مطابق ہینڈل نہیں کیا گیا یا کوئی کیس کوئی کمزور ہے. بہت ساری ارریگولیرٹی ہیں فیصلے میں, وہ ہم سپریم کورٹ میں ان کو ایڈریس کریں گے, ان کو لے کے جائیں گے اپیل میں, لیکن بالکل قانون کے مطابق ہوا. اور اس پر جو سخت زبان کچھ وزراء استعمال کر رہے تھے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن پرائم منسٹر نے اے این ایف کے چیف سے بعد میں علیحدگی میں ملاقات بھی کی اور انہوں نے کابینہ میں یہ کہا کہ اے این ایف پاکستان کا ایک ایسٹ ہے اور منشیات کا خاتمہ حکومت کی ترجیحات میں سے ہے. اس لیے جو بھی اے این ایف قانون کے مطابق جو بھی کام کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے اور ان کو پوری تائید و حمایت حاصل ہوگی. اور یہ جو بیچ میں چند لوگ ہیں جو این آر او دلوانا چاہتے ہیں یا اپوزیشن کو نام ساتھ لے کے چلنے کے نام پر مسلسل پرائم منسٹر کے کانوں میں غلط چیزیں گرا رہے ہیں, اس میں کچھ تحریک انصاف کے لوگ ہیں, کچھ الائز بھی ہیں, شٹ اپ کال دی پرائم منسٹر نے ان کو کہا کہ شٹ یور ماؤتھ, اور کوئی بالکل بھی بات نہیں آپ کی سنی جائے گی. اے این ایف جو بھی کر رہی ہے درست کر رہی ہے. اسی طرح ایک اور جو کرپشن کے حوالے سے ایک بڑا سنگ میل, دیکھیں بے نامی پراپرٹیز, یہ جو بزنس مین ہیں, سرمایہ دار ہیں,
یہ جو پولیٹیشین ہیں انہوں نے جب بھی مال لوٹا ہے تو بے نامی پراپرٹی بنائی ہے. بے نامی سے مراد یہ ہے کہ اپنے ڈرائیور کے نام بنا لی, اپنے کوک کے نام بنا لی, اپنے چند دوستوں کے نام بنا لی, کسی عزیز کے نام بنا لی تاکہ ان کے ذمے نہ آ سکے. تو گورنمنٹ نے یہ ہدایت کی تھی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ اچھی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اربوں روپے کی بے نامی جو جائیدادیں ہیں ان کی نشاندہی کر لی گئی ہے. اور آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ صرف پنڈی ڈویژن میں کوئی تقریباً 7 سے 10 ارب روپے کی بے نامی پراپرٹی جو ہے اس کا سراغ لگایا گیا ہے. 49 پراپرٹیز ہیں اور ایکچولی 3 سینٹر بنائے گئے ہیں, لاہور, کراچی اور پنڈی. لاہور میں بلوچستان کا کچھ ایریا اور پنجاب کا, کراچی میں سندھ کا ایریا سارا اور کچھ ایریا بلوچستان کا, اور یہاں پنڈی میں KPK کا اور پنجاب کا کچھ ایریا. تو یہاں پر جو ابھی تک سامنے آئی ہیں 49 پراپرٹیز آئی ہیں اور اب ان کو ہدایت, ان کے پیپرز تیار کر لیے گئے ہیں. FBR کو ان کی رپورٹ دے دی گئی ہے. اب اس حوالے سے کارروائی کی جائے گی کہ وہ جو پراپرٹیز ہیں ان کو کس طریقے سے ڈسپوز آف کیا جائے, کیونکہ جن لوگوں کے نام وہ پراپرٹیز ہیں وہ ان کے پاس اتنی انکم نہیں ہے, وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ پیسے انہوں نے یہ جائز طریقے سے کمائے ہیں. تو اس لیے وہ پراپرٹی ضبط ہوگی بحکم سرکار اور اس کا پیسہ قومی خزانے میں جمع ہوگا. آپ دیکھیں اگر ایک ڈویژن میں 7 سے 10 ارب روپے کی ہے تو کتنے ڈویژن ہیں پاکستان کے؟ یہ کئی 100 ارب روپے کی کہانی ہے. اور پھر باہر پراپرٹی, تو ماشاءاللہ پیسہ جو ہے وہ پاکستانی واپس آنے لگا ہے, جو لوٹا ہوا مال ہے پاکستانی خزانے میں. دوسرا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, آج قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کا اجلاس بلا لیا گیا ہے. یہ اجلاس اپوزیشن کی درخواست پہ بلایا گیا ہے, لیکن اپوزیشن ہی اس پہ اعتراض کر رہی ہے کہ جی اتنی جلدی کیوں بلا لیا گیا. لیکن جو امپورٹنٹ لیجسلیشنز پینڈنگ ہیں اس میں نیب آرڈیننس کے حوالے سے بھی بات ہونے کا امکان ہے. اس کے علاوہ جو آرمی چیف کی مدت ملازمت کا معاملہ ہے اس پر بھی بات ہوگی. تو بڑی یہ امپورٹنٹ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں. انشاءاللہ جیسے جیسے یہ ٹائم بڑھے گا آگے انفولڈ ہوں گی یہ ساری سچویشن, تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ایک ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آپ بس اس چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں, اور انشاءاللہ جلدی جیسے ہی میں آپ کو اپنی دوسری ویڈیو میں امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو کریں گے.